ثاقب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ اختلافات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کون سا دھڑا زیادہ کلوز ہے خان صاحب کے، دوسرا یہ کہ اسلام آباد ٹرائیبیونل کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے پاس معلومات ہے، کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ جی یہ اختلافات پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے ٹریبیونل ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، وہ بڑی اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے 30 مئی کو انہوں نے آخری سماعت کی تھی، جس میں جو تینوں ایم این ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، انجم عقیل خان، راجہ خرم نواز اور طارق فضل چودھری، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں۔ یہ 30 مئی کی بات ہے، جس کے بعد ان کی جانب سے ٹریبیونل تبدیلی کی کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست جو ہے وہ منظور کی، اور اس کے بعد اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ معطل کیا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو ٹریبیونل تھا وہ بحال ہو گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ تینوں ایم این ایز کو ایک تو کل عدالت نے ان پرسن بلایا ہوا ہے، اور تینوں سے فارم 45 مانگے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک فارم 45 جمع جو ہے وہ نہیں کروائے گئے، اور اگر وہ جمع نہیں ہوتے تو اس سے قبل الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ایک آبزرویشن دے چکے ہیں کہ اگر اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی گئی تو ہم جو ان کی ممبرشپ ہے وہ معطلی کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ کل سیکیورٹی کے بڑے اس میں سخت جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کا دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہا ہے کل، اور یہ کل کی سماعت میں غیر معمولی آرڈرز بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سوالات اصل میں اٹھتے ہیں، جو فواد چودھری صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں، وہ وہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے، جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی۔ مطلب فار ایگزامپل جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، شبلی فراز ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، رؤف حسن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر وغیرہ وکلا تو ان کی ویسے بھی گرفتاری نہیں ہوئی۔ جن کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں اسد کیسر ہیں، شہریار افریدی ہیں، فواد چودھری خود 5-6 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، پرویز الہی صاحب، علی محمد خان ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ الگ ہے۔ اب جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا دھڑے بندی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات کو زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو شہریار افریدی صاحب نے جو ہے وہ تقریر شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید میری آج یہ آخری تقریر ہوگی۔ اس کے بعد ان کے جو قریبی ذرائع بتانا انہوں نے شروع کیا کہ وہ ریزائن کرنے لگے ہیں، کیونکہ بڑے سخت ان کے اختلافات ہو گئے ہیں پارٹی لیڈرشپ سے اور اس طرح کی بات۔ پھر عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا، ساری قیادت کو عمران خان صاحب نے جیل میں بلایا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر ان کی ملاقات ہوئی، جب باہر نکلے تو وہی شاندانہ گلزار اور جو شہریار افریدی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عمر ایوب کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے۔ مطلب ایک ملاقات ہوئی تو سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اور شیر افضل مروت صاحب یو کے میں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے بلایا ہوا ہے۔ تو الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک ملاقات کرتے ہیں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حرف آخر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی 3.5 سال اقتدار میں رہی، عثمان بزدار کسی ایک کو بھی پسند نہیں تھا۔ مطلب ہر کوئی بولتا تھا کہ عثمان بزدار ایک تو ان کے اندر جو ہے وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، ایکٹیو نہیں ہے، وہ جو پورٹرے نہیں کیا جا سکتا، کسی جگہ پیش نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ اس کے باوجود کیونکہ خان صاحب کا فیصلہ تھا تو بڑے بڑے آئے، واپس ہو گئے، عثمان بزدار قائم رہے، عثمان بزدار ہی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ہی پارٹی ہیں، عمران خان صاحب ہی حرف آخر ہیں۔ بالکل یہی پرابلم ہے۔ اور ثاقب یہ جو ظاہر ہے 2 دھڑے بن گئے ہیں، ان میں سے ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جیل جا کر مشکلات کاٹی ہیں، اس لیے ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں عزت اور پارٹی میں آنا۔ دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو باہر رہ کے مشکلات کاٹی ہیں، الیکشن کے دنوں میں جو سختیاں تھیں وہ جھیلی ہیں، اس کے باوجود ہم نے اچھی پرفارمنس دے کر آپ کو ووٹ لے کر دکھائے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر سختیوں کے آرگیومنٹس کر رہی ہیں۔ بالکل دونوں کے سختیوں کے آرگومنٹس جائز بھی ہیں، اور ان کی جس طرح ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ایک نہیں 20 مقدمات میں، ایک درجن مقدمات میں، ایک نہیں جگہ کئی جیلوں میں وہ گئے ہیں، وہ ان کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ یا جو بیرسٹر گوہر جو جس کے چیئرمین ہیں اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، وہ اپنی مشکلات وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اعتراضات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی رہی بات جو فواد چودھری صاحب ہیں یا دیگر جو قیادت ہے جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کیا،
ان کا فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئے انہوں نے جو فیصلہ کر دیا, فرض کریں وہ آج سے 2 ماہ بعد باہر آتے ہیں, باہر آ کر ایک میٹنگ کرتے ہیں, اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں 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 بندے کو آپ نے واپس لے لیا, تو پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے ان کے جو فالوورز ہیں وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے ان کو. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس کو انہوں نے ڈسٹنس کرنا ہوا, آپ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب, وہ آئے بڑے محدود وقت میں, انہوں نے بہت جو ہے وہ پاپولرٹی گین کی پی ٹی آئی میں, لیکن عمران خان صاحب نے جب ایک لمحے کہا کہ ان کو جو ہے وہ تمام جو ان کی پارٹی پوزیشنز ہیں ان سے الگ کیا جائے, وہ جیسے ہی الگ ہوئے تو نیچے آ گئے. اب وہ یو کے میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آؤں گا, دوبارہ ملاقات کروں گا. تو یہ ہے سچویشن. پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, الٹیمیٹلی وہ اس کو کور کر لیتے ہیں. باقی میرا خیال یہ ہے کہ آخری بات میں کروں گا کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر, اس کو پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں لگے رہیں, تو آخری فیصلہ تو میں نے ہی کرنا ہے کہ حتمی فیصلہ کرنا اس پہ کس طرف جو ہے ہم نے لے کر جانا ہے اس کو. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہ اپروچ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے پارٹی کے حق میں اور عوامولیت کے معاملے میں. ثاقب, ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں کیا, اور یہی جو طرز ایک ہے رویہ ہم دیکھتے ہیں حکومتوں کا کہ آ کر بس بند کر دو, زبان بندی کر دو, سینسر کر دو, یہ اپروچ فائدے سے زیادہ کیا ان کو واقعی ان کو بھی نقصان ہی پہنچا رہی ہے, ان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے؟ یہ تو حیران کن ہے کہ یہ اپروچ آج ان کی ہے کیا. یہ مطلب 90 کی دہائی سمجھ رہے ہیں یا آج سے 20-25 سال پہلے سمجھ رہے ہیں خود کو, یہ مطلب حیران کن ہے. اندازہ لگائیں کہ 17 فروری کو ایکس کی جو بندش ہوتی ہے اور آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا, لیکن ہمارے وزیر اعظم بھی, وزیر داخلہ بھی, وزیر خارجہ بھی, وزرائے اعلیٰ بھی, صدر بھی, وزیر اطلاعات بھی, تمام ادارے, ڈویژنز, منسٹریز, پولیس, سیکیورٹی ادارے, ہر جو ہے وہ حکومتی ادارہ ایکس کو استعمال کر رہا ہے. یہ مطلب اس سے بڑی کوئی حیران کن بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے لیے جو ہے وہ ایکس کھولا ہوا ہے, یا یہ ہے کہ وی پی این, کوئی پیڈ وی پی این انہوں نے لیا ہوگا. اس سے بڑی کوئی حیران کن بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو کم سے کم خود تو استعمال نہ کریں نا. چلے کوئی اگر شہری استعمال کر رہے ہیں کوئی وی پی این لگا کے تو وہ تو چلے جواب اپنا دے لیں گے. جی, تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں یوٹیوب ہے, ایکس ہے, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ, ٹک ٹاک, یہ سارے اب پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے. پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھ لیں, 4-5 سال میں دیکھ لیں کتنی جابز کریٹ ہوئی ہیں مختلف اداروں میں, اور جو گریجویٹس ہیں وہ تو آ رہے ہیں, یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, ہر جو ہے وہ اس سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ یہ رستہ بند کر رہے ہیں. یہ تو مطلب عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں اور وہ کریٹو مائنڈ کر کے, خود محنت کر کے, خود کچھ چیزیں کریٹ کر کے وہ جو ہے وہ لاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ریونیو بھی آتا ہے, وہ ان کے ایک فری لانس وہ کمائی کا ذریعہ بھی بن رہا ہے.